بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یاد رہے کہ سانحہ کربلا، جسے واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر سن 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں مشہور عام تاریخ کے مطابق اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے۔ سب سے پہلے چند اسباب کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ آخر یہ سانحہ پیش آنے کی وجہ کیا تھی۔ تو یاد رہے کہ اس کی بنیادی وجہ یزید کی نامزدگی اور شخصی حکومت کا قیام تھا۔ یاد رہے کہ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شرعیت پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت حسن بن علی سے امیر معاویہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اس اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطہ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے کبائر صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے امیر معاویہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سانحے کا دوسرا سبب یزید کا ذاتی کردار تھا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین عالی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ اس سانحے کا تیسرا سبب بیعت پر اصرار تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن الحکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور انہی اسباب میں سے ایک اہل کوفہ کی دعوت بھی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ دوستو، یہ چند بنیادی اسباب تھے جو واقع کربلا یا سانحہ کربلا کی وجہ بنے۔ اب ذکر کرتے ہیں چند واقعات کی جو اس سانحے سے جڑے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مکہ روانگی کا واقعہ ہے۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثنا میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کچھ چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب سن 60 ہجری میں ما اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ دوستو، دوسرا اہم واقعہ مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ مسلم کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر
मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने का लिखा। इन हालात की बिना पर यजीद ने फौरन नौमान को मजूल कर दिया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। कूफा पहुंचकर उसने ऐलान किया कि जो लोग मुस्लिम बिन अकील से अपनी वफादारियां तोड़ लेंगे उन्हें अमान दी जाएगी। उसके बाद हर मोहल्ला के रईस को बुलाया और उसे अपने अपने इलाके के अमन अमान का जिम्मेदार करार देकर मुस्लिम बिन अकील की जाए पनाह की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त मुस्लिम बिन अकील एक मुहिब अहले बैत हानी बिन उर्वा के यहाँ चले गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हानी को बुलाकर मुस्लिम को पेश करने का हुक्म दिया और हानी ने इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें कैद में डालकर मार पीट की गई। जबकि शहर में अफवाह फैल गई कि हानी कत्ल हो गए। ये खबर सुनते ही मुस्लिम ने 18,000 हमनवाओं के साथ इब्ने ज़ियाद के महल का मुहासरा कर लिया। इब्ने ज़ियाद के पास इस वक्त सिर्फ 50 आदमी मौजूद थे। चुनाचे उसने हिकमत से काम लिया और उन रऊसा को कूफा की तरगीब से लोगों को मुंतशिर करने में कामयाब हो गया। आखिरकार मुस्लिम के साथ सिर्फ 30 आदमी रह गए। मजबूरन मुस्लिम बिन अकील ने एक बुढ़िया के घर बना ली, लेकिन उस बुढ़िया के बेटे ने इनाम के लालच में आकर खुद जाकर इब्ने ज़ियाद को इतला कर दी। इब्ने ज़ियाद ने ये इतला पाकर मकान का मुहासरा कर लिया। यूं हजरत मुस्लिम बिन अकील तन तनहा लड़ने पर मजबूर हुए। जब जख्मों से चूर हो गए तो मोहम्मद बिन अशद ने अमान देकर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपको जब इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने अमान के वादे को पसे पुश डालते हुए आपके कत्ल का हुक्म दे दिया। मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन अशद से कहा कि मेरे कत्ल की इतला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना और उन्हें मेरा ये पैगाम भी पहुंचा देना कि अहले कूफा पर हरगिज भरोसा ना करें और जहां तक पहुंच चुके हों वहीं से वापस चले जाएं। इब्ने अशस ने अपना वादा पूरा किया और एक कासिद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया। दोस्तों, अगला अहम वाक़या इमाम हुसैन का सफ़र कूफा से मुतल्लिक है। अहले मक्का और मदीना ने आपको कूफा जाने से बाज रखने के लिए, क्योंकि कूफियों का साबिका गद्दाराना तर्ज अमल उनके सामने था, उमर बिन अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सब ने मशवरा दिया कि चूंकि कूफा यजीद की हुकूमत के तहत है, वहाँ उनकी अफवाज और सामान सब कुछ मौजूद है और कोई काबिल एतमाद नहीं है, इसलिए मुनासिब यही है कि आप मक्का ही में रहें। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने तजवीज़ किया कि आप मक्का में रहकर अपनी खिलाफत की जद्दोजहद करें, हम सब आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब इमाम हुसैन रजामंद ना हुए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आपको कूफा की बजाय यमन जाने की तजवीज़ पेश की और कहा कि अगर कूफे का सफ़र आपके नज़दीक ज़रूरी है तो पहले कूफियों को लिखिए कि वो यजीद के हाकिमों को वहाँ से निकालें, फिर आप वहाँ का कसद करें। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि ए इब्ने उमर, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे खैर खा हो, लेकिन मैं अज़्म कर चुका हूँ। इस पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर आप नहीं मानते तो कम अज़ कम अहलो अयाल को साथ न ले जाइए, मुझे डर है कि उस्मान की तरह आप भी बाल बच्चों के सामने ज़िबा किए जाएंगे। लेकिन इन तमाम तरगीबात के बावजूद इमाम हुसैन अपने फ़ैसले पर कायम रहे और बिलाखिर 3 ज़िलहज 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा के लिए चल पड़े। आपकी रवानगी के बाद आपके चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने एक अरीज़ा अपने लड़कों औन और मोहम्मद के हाथ रवाना किया कि मैं आपको अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि जो ही मेरा ख़त आपको मिले लौट आइए, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हैं मुझे डर है कि वहाँ आपकी हलाकत और आपके अहले बैत की बर्बादी है। अगर खुदा न खास्ता आप हलाक हो गए तो दुनिया तारीक हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त आप ही हिदायत याफ्ता लोगों का अलम और मोमिनों की उम्मीदों का मरकज़ हैं। आप सफ़र में जल्दी कीजिए, मैं भी जल्द आपके पास पहुँचता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र उमर बिन साद हाकिम मक्का का सिफारशी खत लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें बताया कि कूफा के लोगों पर एतमाद मुनासिब नहीं। उमर बिन साद इस बात का वादा करता है कि आप मक्का लौट आएं तो मैं यजीद के साथ आपके मामलात तय करा दूंगा और आपको कोई गजंद नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपने इस मशवरे को मानने से इनकार कर दिया और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक सफ़र कूफा जारी रखने का फैसला किया। मजबूर होकर अब्दुल्ला बिन जाफ़र वापस हो गए, मगर औन और मोहम्मद को साथ रहने दिया। रास्ते में मशहूर शायर फरजूक आपसे मिला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, लोगों के दिल आपके साथ हैं और तलवारें बनी उमैया के साथ। क़ज़ाए इलाही आसमान से उतरी है और अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। लेकिन आपने इसके बावजूद सफ़र को बदस्तूर जारी रखा। दूसरी जानिब इब्ने ज़ियाद के हुक्म से पुलिस के अफसर
حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رم اللہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن متی ملے۔ انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام سالبیہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ دوستو، اس کے بعد کا اہم واقعہ حر بن یزید تمیمی کی آمد ہے۔ ابن زیاد نے امام حسین کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ زمی حشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا کہ اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضا پر خطبہ دیا، جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا، تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگو، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر ترماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی، اور آخر آپ کی میدان کربلا میں آمد ہوتی ہے۔ امام حسین کا قافلہ اور حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفے کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بہ حرف تعمیل کی ہے۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالہ کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماخت کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ
9 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور دوستو، یہیں سے المیہ کربلا کے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور اعزاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد تمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے۔ تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبازرت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدایانوں اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کی پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر ذرہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار سے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذل جوشن آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں
کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے پس گردن سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ دوستو، روایات کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر بھی اسی طرح پس گردن سے کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا دیا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخری انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو۔ یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دل خراش سانحے سے قبل بھی کوفیوں کا کردار نہایت ہی شرمناک رہا تھا۔ حضرت علی کے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ لے جاتے وقت ان سازشیوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ بظاہر یہ سازشی حب علی کا لبادہ اوڑھے رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات اطہر سے بھی الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا، مولا، آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں امن و امان تھا، مگر آپ کے دور میں یہ کیوں انکا ہے؟ اس گستاخانہ سوال پر حضرت علی نے ان منافقوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس بد امنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابقہ خلفاء کے مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر ہیں آپ جیسے لوگ۔ ان لوگوں کی انہی حرکتوں کے باعث حضرت علی بالآخر اس طبقے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ جب حضرت حسن نے خلافت سنبھالی تو آپ نے اپنے والد محترم کے دور میں ان منافقوں کا بغور مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ منہ نہ لگایا اور حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ اس صلح سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس صلح سے ان منافقوں کی سازشوں پر پانی پھر رہا تھا، اس لیے صلح پر بھی حضرت حسن کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت حسن نے فرمایا، اگر خلافت میرا حق تھا تو یہ میں نے ان یعنی معاویہ کو بخش دیا، اور اگر یہ معاویہ کا حق تھا تو یہ ان تک پہنچ گیا۔ جن کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی، لیکن جب جنگ کی نوبت آ گئی تو ان بے وفا اور دغاباز لوگوں میں سے کسی نے حضرت حسین کا ساتھ نہ دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حسین سے غداری کی سزا ان کو انہی کے ہاتھوں قیامت تک ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اس سانحہ سے جڑے کچھ مزید اہم واقعات اور پہلو ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہادت حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی روایات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئیں تو آپ زارو قطار رو رہی تھیں۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا، آقا
یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی، تو وہ خون ہو چکی تھی۔ اس سانحے کا ایک اہم واقعہ اہل بیت کی شام کو روانگی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہر کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاح بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی، بولا، اللہ تعالیٰ دونوں آنکھوں رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل ماری نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا اور شریروں کو نوازتا ہے۔ کوفے سے ابن زیاد نے حضرت امام حسین کا سر مبارک اور قافلہ اہل بیت کو دمشق بھجوا دیا۔ وہاں یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑا اور فخر کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کی خبر جب سرزمین حجاز میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو سانحے پر اشک بار نہ ہو، لہٰذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حکام کو صوبہ سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کے ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں عیسائی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہ کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ نے اگرچہ بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابر مدینہ شہید ہوئے، جن میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن حنظلہ قابل ذکر ہیں۔ شہر پر قبضے کے بعد مدینہ الرسول 3 دن تک شامی فوجیوں کے ہاتھوں لوٹتا رہا۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو برباد ہوئی اور 3 روز تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور سانحہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اہل مدینہ نے یزید کی بجائے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ چن لیا۔ شہادت حسین نے لوگوں کو اندر سوئے ہوئے جذبات کو از سر نو بیدار کر دیا اور سرزمین حجاز میں ناراضی کی ہماگیر لہر اموی اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہل حجاز کو ابن زبیر جیسی مؤثر شخصیت بطور رہنما میسر آئی، چنانچہ اہل مدینہ نے بھی جلد آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ اس انقلاب نے اموی اقتدار کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دیں۔ حجاز کی سرزمین سے مخالفت کے یہ ابلتے ہوئے جذبات در حقیقت تمام عالم اسلامی میں پیدا شدہ ہماگیر اضطراب کے ترجمان تھے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں اموی خلافت کے زوال کی۔ واقع کربلا اموی خلافت کے زوال کا اہم سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اموی حکومت اور اس کے عمال پہلے ہی عوام الناس میں مقبول نہ تھے، کیونکہ مسلمان جب ان کی حکومت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کرتے تھے انہیں سخت مایوسی ہوتی۔ امام حسین کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ دل برداشتہ ہو کر خلافت سے ہی دستبردار ہو گیا۔ اگرچہ امویوں نے اپنی قوت اور استقلال کی بدولت حکومت کو وقتی طور پر اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا، لیکن خلیفہ مروان ثانی کے زمانے تک کھلم کھلا اور زیر زمین کئی تحریکیں مسلسل اس بات کے لیے کوشاں رہیں کہ وہ امویوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیں، اور یہاں
عباسی تحریک کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ عباسیوں نے امویوں کے خلاف اس رد عمل سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ان کے داعی ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اور اموی مظالم کی داستان اس قدر پرزور اور پرتاثیر انداز میں پیش کی کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ چنانچہ عباسیوں نے بھی حسین کے انتقام کو اپنے مقاصد کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا سب سے بڑا اہم نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین کا کردار عین حق کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ حریت، آزادی اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو مشعل راہ پایا۔ آپ ہی سے مسلمانوں نے سیکھا کہ جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونا عین رضائے الہی ہے۔ دوستو، بات کی جائے واقعہ کربلا کی اہمیت کی تو اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ حضور اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پنہاں تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسانی دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی، لیکن یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہی کہ اسلام کے نام لیواؤں پر یہ ظلم خود ان لوگوں نے کی جو خود کو مسلمان کہتے تھے، بڑا روح فرسا ہے۔ مزید برآں امام حسین کا جو تعلق حضور سے تھا اسے بھی ظالموں نے نگاہ میں نہ رکھا۔ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، یہ اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مصالح ملی، اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثالیں بھی پیش کرنے کے قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں سانحہ کربلا کا جائزہ لیا جائے تو یہ واقعہ اسلام کے نام پر سیاہ دھبا ہے، کیونکہ اس سے اسلامی نظام حکومت میں ایسی خرابی کا آغاز ہوا جس کے اثرات آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سانحے کو اسلام کے نام پر ایک سیاہ دھبا بھی قرار دیں تو یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہوگا، کیونکہ جہاں تک حق و انصاف، حریت و آزادی اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جد و جہد کا تعلق ہے، یہ کہنا درست ہوگا کہ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب بھی ہے۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے، اس میں شخصی حکومتوں یا بادشاہت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شرعیت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سر نگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی اور انہیں ریگزار عجم میں دفن ہونے سے بچا لیا۔ امام حسین کا یہ اثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔